الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم۔ میرے بزرگوں دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ لوگ اس سے پہلے کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ایک بہت بڑے احسان کو بتلایا ہے ایمان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت بڑا احسان کیا، اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا اور جتلایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر، ایمان والوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول کو تم میں بھیجا، اور وہ رسول اور نبی تم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ انسانوں پر، ہم اور آپ پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیدا نہیں کرتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہمارا کوئی زور نہیں چل سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسان بنایا، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ دیکھیں کہ دیگر مخلوقات جو ہیں، ان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، جانور ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، یہ تمام کی تمام چیزیں اور یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ایک بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مخلوقات میں پیدا نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسان پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی۔ ورنہ ہم اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے انسان ہیں کہ جو کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، جو معذور ہے، کسی نہ کسی عذر کے اندر مبتلا ہے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں، ان کے پاس کان ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں، ان کے پاس زبان ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں، ان کے پاس دماغ ہے لیکن سمجھنے کی، سوچنے کی اور ان کے سوچنے اور سمجھنے کی کیا ان کے اندر صلاحیت نہیں۔
ان کے ہاتھ ہیں لیکن ہاتھوں کے اندر قوت نہیں، پیر ہے لیکن پیر کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند بنایا، تندرست بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر جو عوارض ہیں ان سے ہمیں کیا ہے دور رکھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ پھر ہم آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حقیقی مالک کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر کی عبادت کر رہے ہیں، دوسری چیزوں کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ بتوں کو بنا رہے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کو اپنا معبود مان رہے ہیں، ان سے اپنی منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں، ان کے سامنے اپنی آرزویں اور خواہشیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان کو اپنا معبود مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، ایمان والا بنایا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ملازم تھا اور وہ ملازم اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا۔ اذان ہوئی راستے میں، ملازم نے آقا سے کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نماز پڑھنے جاؤ، میں تمہارا باہر انتظار کر رہا ہوں۔ ملازم جو مسجد کے اندر گیا نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر مسجد کے اندر ٹھہر گیا، کچھ ذکر و اذکار پڑھنے لگا۔ آقا نے باہر سے آواز دی کہ سب تو باہر آ گئے، تم کیوں باہر نہیں آتے؟ تو اس ملازم نے کہا کہ وہ آنے نہیں دیتے۔ تو آقا نے باہر سے کہا کہ کون آنے نہیں دیتا؟ تو اس ملازم نے کہا کہ وہی جو آپ کو اندر آنے نہیں دیتا وہی مجھ کو باہر آنے نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ میں، اپنے دربار میں، مسجد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے دربار کے اندر حاضر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ ورنہ ہم اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہ اگر کسی انسان کو کسی صاحب منصب سے ملنا ہوتا ہے، کسی عہدیدار سے ملنا ہے، کسی منصب والے سے ملنا ہے، کسی بڑے انسان سے ملنا ہے، ڈی ایم، ایس ڈی ایم، سی ایم یا کسی اور عہدیدار سے ملنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے انسان کو پہلے ایک درخواست لکھنا پڑتی ہے اور اس درخواست کے اندر انسان کو اپنے مقصد کو لکھنا پڑتا ہے کہ کس وجہ سے اس کو ملاقات کرنا ہے۔ پھر وہ درخواست جو اس کو پہنچایا جاتا ہے اور پھر درخواست کو پہنچانے کے بعد پھر اس شخص کے لیے دن اور وقت کو متعین کیا جاتا ہے ملاقات کرنے کے لیے۔ تب جا کر اس کی جو اس انسان کی اس صاحب منصب سے، اس عہدیدار سے، اس بڑے انسان سے اس شخص کی کیا ہوتی ہے؟ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ تعالیٰ جو حاکموں کے حاکم، سلطانوں کے سلطان، اللہ تعالیٰ ان حاکمین، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں آنے کے لیے ہمارے لیے کوئی قید نہیں رکھی۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا دربار کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دن میں مؤذن کے ذریعے سے آواز لگواتے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اور آپ کو اپنے دربار کے اندر، اپنی بارگاہ کے اندر آنے کی، حاضر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ ایک احسان اللہ تعالیٰ کا، ایک بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی۔ قرآن جیسی عظمت والی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتاب عطا فرمائی۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ مقدس کتاب ہے کہ اس کے ایک حرف پڑھنے پر، ہر حرف پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے تو اس کو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عظیم الشان کتاب ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا۔
نماز جیسی اللہ تعالیٰ نے عبادت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، نماز جیسی نعمت اور نماز جیسا اللہ تعالیٰ نے تحفہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور اس کا ایک درجہ کیا بلند کر دیا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے احسانات ہم اور آپ پر ہیں، اور جتنا بڑا احسان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا شکر بھی ہوتا ہے، اتنا ہی بڑے اس کے کیا ہوتے ہیں حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ ہمیں جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ہمیں جو ایمان عطا ہوا، ایمان ملا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض میں ملا۔ ہمیں جو نماز ملی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض میں ملی۔ ہمیں جو روزے جیسی اہم عبادت ملی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض میں ملی۔ ہمیں جو حج جیسی اہم عبادت ملی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض میں ملی۔ ہمیں جو جینے کا ڈھنگ اور طریقہ جو ملا ہے وہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض میں ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ عبادت کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، اخلاق اور معاملات اور پوری زندگی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک جو ہمیں اور آپ کو جو طریقہ ملا ہے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس احسان کو بتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کی تحقیق یقیناً ہم نے جو ایمان والوں پر، ہم نے مومنوں پر کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ہم نے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ لوگ کیا تھے؟ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو مومنوں کے سامنے، مومنوں پر جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتلایا اور جتلایا ہے۔ اور یہ بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ پر کیا، اور جو احسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا شکر بھی اتنا ہوتا ہے، اس کا حق بھی کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق بھی کیا ہے؟ ہم پر بے شمار حقوق بنتے ہیں۔ اگر ان حقوق کو سمیٹا جائے، جمع کیا جائے اور ان کو مختصر طور پر بیان کیا جائے تو خلاصے کے طور پر 3 قسمیں نکلتی ہیں۔ سب سے پہلا جو حق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آتا ہے، جو سب سے پہلا حق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص بھی اس وقت کو کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی صرف محبت کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ محبت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہو کہ وہ محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہو، تمام محبتوں کے اوپر وہ محبت کیا ہے؟ غالب ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، ایک انسان کو اپنے پیسوں سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے،
اپنے بینک بیلنس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے انسان کو کیا ہے محبت ہوتی ہے، لیکن انسان کو سب سے زیادہ جو محبت ہونا چاہیے وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کیا محبت ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے عقیدت ہو۔ عقیدت کا خلاصہ یہ حاصل یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو اور انسان یہ یقین کرے اور انسان یہ فیصلہ کر لے اور اس بات کا پختہ یقین کر لے کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے طریقے کے اندر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے، ان طریقوں پر عمل کرنے میں ہماری کیا کامیابی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عقیدت۔ انسان اپنی عقل کو نہ دوڑائے، اپنی عقل کو نہ لگائے کہ اس کے کرنے سے کیا ہوگا، بس انسان اس بات کا یقین کر لے اور اس بات کا فیصلہ کر لے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر کیا ہے پوری کی پوری کامیابی ہے۔ تو دوسرا حق جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ انسان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت ہو۔ پہلا حق یہ ہے کہ محبت ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ عقیدت ہو، اور تیسرا حق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، اطاعت کرنا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہے۔ اگر انسان کے محبت ہے اور عقیدت ہے لیکن انسان کیا ہے اطاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرتا، اطاعت سے دور ہے، تو اس کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر یہ تینوں باتیں کیا تھی؟ اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے ایک جگہ رکے، رکنے کے بعد جو ایک درخت کے نیچے گئے، تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر سفر کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر کیوں رکے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا تو اس درخت کے نیچے اتنی دیر جو آرام کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے کیا میں نے یہ کیا۔ تو صحابہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ذرا سی بات پر عمل کرنے کے لیے کیا تیار رہتے تھے ہر وقت۔ اسی طرح ایک مرتبہ اونٹ سے اترے اور اونٹ سے اترنے کے بعد ایک جگہ گئے اور وہاں پر جانے کے بعد تھوڑی دیر اس حیت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ بیٹھے کہ گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، استنجا کر رہے ہو۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے استنجا نہیں کی اور آپ اس حیت کے ساتھ اس جگہ بیٹھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اترے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ استنجا کیا تھا، اس لیے میں نے کیا کیا، یہ میں نے طریقہ اپنایا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی بات پر ہمیشہ عمل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تمام حقوق کو جمع کیا جائے اور ان کو مختصر طور پر اگر ہم اور آپ سمجھیں تو ان حقوق کو تین قسموں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے، اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ انسان کو محبت کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بھی ہونا چاہیے۔ صرف محبت کا ہونا یہ جو آخرت میں کامیابی کے لیے انسان کے کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بھی ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان محبت بھی کرے اور عقیدت بھی رکھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے، پیروی کرے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر طور پر خلاصے کے طور پر تین حقوق تھے۔ سب سے پہلا حق کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، دوسرا حق یہ ہے کہ عقیدت ہو، اور تیسرا حق یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ صحابہ کے اندر یہ تینوں چیزیں کمال درجے کی پائی جاتی تھی، اس لیے صحابہ دنیا کے اندر ستاروں کی طرح چمکے، جہاں گئے وہ صحابہ کیا ہے ستاروں کی طرح چمکے، اور جہاں گئے صحابہ کیا ہے چھا گئے سارے عالم کے اندر۔ وقت ہو گیا ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی صحیح طریقے پر ادائیگی کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.